چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مستقبل کے صیغے اور ان سے فکرے۔ فعل مستقبل معلوم، آپ کو پتہ ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مستقبل معلوم اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس سے آئندہ آنے والے زمانے میں کوئی ہونے والا کام سمجھ میں آ جائے، اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ اور فعل مستقبل کی نشانی خواہد ہے۔ اور فعل مستقبل معلوم جو ہے وہ فعل ماضی معلوم سے بنتا ہے۔ فعل مستقبل معلوم فعل ماضی معلوم سے بنتا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ خواہد کو فعل ماضی مطلق معلوم کے شروع میں لگا دیں گے تو فعل مستقبل معلوم بن جائے گا، جس طرح گفت سے خواہد گفت۔ گفت کا معنی تو ہوتا ہے کہا اس نے، خواہد گفت کا معنی ہوگا کہے گا وہ ایک۔ اب جو چینجنگ ہوگی وہ ماضی کے سیغے میں نہیں ہوگی، بلکہ جو اس کا ہیلپنگ ورب ہے فعل مستقبل کا خواہد، اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ چینج ہوگی۔ جیسے خواہد گفت مانے کہے گا وہ ایک، خواہند گفت مانے کہیں گے وہ سب۔ سیغہ جمع غائب خواہی گفت مانے کہے گا تو ایک، سیغہ واحد مخاطب خواہد گفت مانے کہو گے تم سب۔ سیغہ جمع مخاطب خواہم گفت مانے کہوں گا میں ایک، سیغہ واحد متکلم خواہم گفت مانے کہیں گے ہم سب، سیغہ جمع متکلم۔ جی سمجھ میں آ رہی بات ہے عثمان بھائی؟ اچھا یہ نہیں ہو رہا خواہد گفت خواہد گفتند، مطلب ہاں جو وہ ہے فعل اس پہ کوئی اثر نہیں ہاں، ہو رہا، وہ اس پہ ہو اصل رہا میں اس کا مسئلہ کیا ہے کہ جو چینجنگ آتی ہے نا وہ ہیلپنگ ورب میں آتی ہے، ماضی میں سیغے میں نہیں آتی۔ ہے۔ جی جی ٹھیک۔ یہ ہیلپنگ ورب ہے نا۔ اب اس کا ہیلپنگ ورب کون سا ہے؟ دوسرا اس کا ماضی تمنائی کا دیکھو یا ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ ماضی شکیہ کا باشد ہے۔ تو دیکھو کہ باشد میں جو ہے نا چینجنگ آ رہی ہے، لیکن قاضی میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح دیکھیں آپ ماضی استمراری میں، یہ چونکہ میں تو جو ہے نا کیا ہے کہ ہے اس کو چینجنگ کو قبول کرنے والا ہے نہیں، اس لیے جو ہے نا ماضی کے صیغے میں آ رہی ہے۔ ورنہ آپ اکثر طور پر دیکھیں گے کہ ماضی استمراری معلوم دیکھیں، ماضی بعید معلوم دیکھیں، ماضی بعید مجهول دیکھیں، ماضی قریب معلوم دیکھیں، تو چینجنگ جو ہے وہ ہیلپنگ ورب میں آتی ہے۔ چینجنگ کس میں آتی ہے؟ ہیلپنگ ورب میں جی۔ ہیلپنگ ورب۔ جی تو کجا خواہی رفت، تو کہاں جائے گا؟ مسجد خواہم رفت، مسجد کو جاؤں گا یا مسجد میں جاؤں گا۔ این مردم کجا خواہند رفت، یہ آدمی کہاں جائیں گے؟ مدرسہ خواہند رفت، مدرسے کو جائیں گے یا مدرسے میں جائیں گے۔ آجات چے خواہند کرد، وہاں کیا کریں گے؟ پسران خود خواہند دید، اپنے بیٹوں کو دیکھیں گے۔ شما کجا خواہد نشست، تم سب کہاں بیٹھو گے؟ ما بیرون مسجد خواہد نشست، ہم مسجد کے باہر بیٹھیں گے۔ احمد و مدرسہ خواہد رفت، احمد مدرسے کو جائے گا۔ شنیدام سنا ہے میں نے، اصل میں تو شنیداستم تھا، سنا ہے میں نے، امروز نہ خواہد رفت، آج نہیں جائے گا۔ جی ٹھیک ہے نا، یہ تو تھا ہمارا کل کا سبق تھا۔ اب جو ہے پہلے مضارع معلوم، اب یہاں پر کیا ہو جائے گا کہ یہ ایک دم سے نقشہ چینج ہو جائے گا۔ یعنی جہاں پر یہ جتنا بھی حساب کتاب چل رہا تھا، فعل ماضی میں ہی چینجنگ کے بارے میں حساب چل رہا تھا کہ بھئی فعل ماضی مطلب کہ شروع میں کہ آخر میں آپ است لگا دیں گے تو ماضی قریب معلوم بن جائے گا، اور شروع میں لگا دیں گے تو ماضی استمراری معلوم بن جائے گا، آخر میں ہے بود لگا دیں گے تو ماضی بعید معلوم بن جائے گی، آخر میں یا لگا دیں گے تو ماضی تمنائی معلوم بن جائے گی، ہے باشد لگائیں گے تو ماضی احتمالی معلوم بن جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح فعل مستقبل معلوم کے بارے میں یہ تھا کہ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ خواہد ملاؤ تو فعل مستقبل معلوم بن جائے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ جو فعل مضارع معلوم جو ہے اس کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے عثمان بھائی۔ فعل مضارع معلوم کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، سمجھ میں بات؟ جی یعنی جی۔ اس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ کل جو میں نے بھیجا تھا آپ کی تھوڑی سر نظر گئی ہے اس پر کہ نہیں گئی؟ نہیں میں دیکھ کھول لیتا ایک منٹ ذرا میں ابھی اسکرین پہ لاتا ہوں، آپ اس کو ذرا دیکھیے تو پھر آگے چلتے ہیں ہم۔ ایک منٹ ذرا میں اس کو اللہ کرے وہ
یہ چیز ہے. یہ تو فعل مستقبل معلوم ہے نا. فعل مضارع معلوم میں نے آپ کو آپ کے نمبر پہ بھیجا تھا، گروپ میں بھیجا تھا میں نے. گروپ میں بھیجا تھا گروپ، میرے پاس کھلا ہوا ہے ابھی جی. ہاں گروپ میں بھیجا تھا. ایک منٹ. نظر تو نہیں آ رہا ادھر مجھے. ہاں یہ ابھی آ گیا. نہیں آیا ادھر. ایک منٹ. جی یہ آ گیا نا ابھی. جی جی. ہاں تو یہاں سے پڑھیے، فعل مضارع معلوم سے پڑھیے تاکہ آپ کے جو ہے نا وہ یہ الفاظ آپ کے ذہن سے ٹکرائیں. اس کے بعد پھر میں پڑھتا ہوں آگے. جی فعل مضارع معلوم اس فعل کو کہتے ہیں جس سے موجودہ اور آئندہ زمانہ سمجھ میں آئے. فعل مضارع معلوم کو بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے، البتہ بعض علماء نے اس کی مختلف قاعدہ ذکر فرمائے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے آخر میں دال ساکن اور اس کا ما قبل مفتوح ہو، جیسے گفتن سے گو گوید. یا. ہاں چونکہ جس طرح پہلے بیان کیا گیا کہ فعل مضارع کا بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے، تو ذہن میں مضارع کو پختہ کرنے کے لیے 70 سے 80 مصادر سے مضارع یاد کیے جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا جی. تو یعنی 70 سے 80 مصادر جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو صرف یاد کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. جی پڑھیے. گفتن مانے گفتن کہنا. مانے کہنا، ہاں اس کا مضارع ہے گوید، کہتا ہاں ہے یا کہے گا. ہاں پھر ہے آگے. خواندن مانے پڑھنا، پھر اس کا ہے خواند، پڑھتا ہے یا خواند، پڑھے گا. یہ کہ خواند جو ہے نا یہ ماضی مطلق ہے. خواند اس کا مضارع بنے گا. خواند مانا پڑھتا ہے یا پڑھے گا. خواند بنے گا. ہاں خواند پڑھتا ہے یا پڑھے گا. ہاں. دادن دینا، اس کا ہو جائے گا دیہد. دہد، دیہد. ہاں دیتا ہے یا دے دے گا. گا. کردن مانے کرنا، کند مانے کرتا کوند ہے یا کوند کنت. کوند کوند جو ہے نا یہ اصل میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اعراب والی بھی ہے. وہ اعراب والی میں پھر بھیجوں گا. یہ بنتا ہے کونت مانا کرتا ہے یا کرے گا. کند کا مانا بنتا ہے کھنڈی ہونا، یعنی جس طرح چھری جو ہے نا کیا ہے کہ کھنڈی ہوتی ہے. جی. کند مانے کرتا ہے یا کرے گا. ہاں. داشتن مانے رکھنا. دارد ہو جائے گا. دارد. دارد رکھتا ہے یا رکھے گا. جی. آمدن مانے آیا، پھر یہ آنا. آیت ہو جائے گا. آمدن مانے آنا. آمدن مانے آنا، پھر یہ آیت ہے. ہاں آیت مانے آتا ہے یا آئے گا. آیت مانے آتا ہے آئے گا. پھر اس کے نیچے ہے آموز. آموختن. آموختن مانے سیکھنا. ہاں پھر ہے آموزد. ہاں اس کا مضارع کیا بنے گا؟ آموزد. آموزد سیکھتا ہے یا سیکھے گا. رسیدن مانے پہنچانا. رسد، رسد ہے یہ رسد ہے. ہاں رسد. رسد. رسد مانے پہنچتا ہے یا پہنچے گا. ہاں یافتن مانے پانا. ہاں یابد پاتا ہے یا پائے گا. ہاں رفتن مانے جانا. ہاں. خبر. ربط، روت جاتا ہے یا جائے گا. پھر ہے گرفتن پکڑنا. گیرت پکڑتا ہے یا پکڑے گا. شنیدن سننا. شنود، شن ود. شنود ہاں. سنتا ہے یا سنے گا. دانستن جاننا. دانستن. دانستن مانے جاننا. دانستن جاننا. پھر ہاں. داند، ہاں جی. داند جانتا ہے یا جانے گا. ہاں جی. دیدن، دیدن دیکھنا. پھر ہاں جی. یہ بنیت، بیند. بیند ہاں دیکھتا ہے یا دیکھے گا.
ہاں یہ جو چارٹ ہے نا، یہ ٹیبل ہے نا، یہ ٹیبل آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو بالفرض یوں پوچھوں گا آپ کو کہ آموختن کا معنی کیا ہے اور اس کا مضارع کیا ہے، تو آپ نے یوں کہنا ہے کہ آموختن کا معنی ہے سیکھنا، اس کا مضارع آتا ہے آموزد، معنی سیکھتا ہے یا سیکھے گا۔ یافتن کا میں پوچھوں گا آپ سے آمدن کا معنی کیا ہے، آپ نے کہنا ہے آنا، میں کہوں گا اس کا مضارع، تو آپ کہیں گے کہ آید، اور اس کا معنی ہے آتا ہے یا آئے گا۔ ٹھیک۔ یہ کچھ ٹف ہے میرے خیال ہے کہ جی ابھی وہ نہیں مطلب تھوڑا سا یہ 3 3 4 4 کر کے ہاں، سنا دو۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس کے پہلے 2 لائنیں یاد کریں، اس کی کتنے، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 6 7 ہے، 7 ہے، تو آپ یوں کریں کہ اس کو 2 دن میں ڈیوائڈ کر دیں، جی جی جی، دو پہلے تین دن میں۔ پہلے 3 کر لیں، پھر اگلے دن 4 کریں گے۔ نہیں یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، 1 2 میں کر لوں، دو ہاں دو چلو 2 تین کر لیں، 2 کر لیں چلیں، ٹھیک۔ ہاں 2 کر لیں ہم۔ تو مزید جو ہے نا کیا ہے کہ وہ پھر آپ کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہیں 2 انشاءاللہ وہ پھر انشاءاللہ بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، جی جی آگے سبق پڑھتے ہیں ہم، سبق پڑھ لیں ہم۔ جی جی ہاں 1 منٹ ذرا، اب یہ مضارع ہے نا، یہ مضارع، یہ دیکھیں، گوید، گوید کا معنی کیا ہے؟ گوید کا معنی ہے کہتا ہے یا کہے گا، گوید کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے یا کہے گا۔ خواند، پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ دہت معنی دیتا ہے یا دے گا۔ قرد معنی کرتا ہے یا کرے گا۔ دارت معنی رکھتا ہے یا رکھے گا۔ آیت معنی آتا ہے یا آئے گا۔ خواہد معنی مانگتا ہے یا مانگے گا۔ اموزد کا معنی ہے سیکھتا ہے یا سیکھے گا۔ رسد کا معنی ہے پہنچتا ہے یا پہنچے گا۔ آگے ہے بود، بود کا معنی ہے ہوتا ہے یا ہوگا۔ باشد کا بھی معنی یہی ہے، ہوتا ہے یا ہوگا۔ یابد، یابد کا معنی ہے پاتا ہے یا پائے گا۔ ربد کا معنی ہے جاتا ہے یا جائے گا۔ شبد کا معنی ہے ہوتا ہے یا ہوگا۔ باجد کا بھی معنی یہ ہے کہ جگاتا ہے یا جگائے گا، جگاتا ہے، جگا یہ کرنا، جگانا نا۔ آرد مانے آتا ہے یا آئے گا۔ گیرد مانے پکڑتا ہے یا پکڑے گا۔ شنبد مانے سنتا ہے یا سنے گا۔ نویسد مانے لکھتا ہے یا لکھے گا۔ بیند کا معنی کیا ہے؟ دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ داند کا معنی ہے جانتا ہے یا جانے گا۔ نشینت کا معنی ہے بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ اب گئے ہے مادن، مادن سے آتا ہے مضارع ماند، ماند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماند کا معنی ہوتا ہے رہتا ہے یا رہے گا، یعنی پیچھے رہ جانا۔ ایک ہوتا ہے رہنا، رہنا مطلب ہوتا ہے کون سا؟ رہنا کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی کسی جگہ مکان میں رہنا۔ ایک ہوتا ہے پیچھے رہ جانا، تو یہ پیچھے رہ جانے والا ہے ماند۔ ماند کا معنی کیا ہے؟ پیچھے رہ جانا۔ ہاں پیچھے رہ جانے والا، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو ماند کا معنی ہوتا ہے نا کہ جو رہنے والا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ہم کسی کوئی بندہ کسی جگہ میں رہ رہا ہوتا ہے، وہ مراد ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے پیچھے رہ جانے والا۔ جی جی یہ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی آگے چلے۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ قلم شما پیش، قلم شما کجا باشد، کہ بھئی قلم تیرے سامنے کہاں ہوگی، قلم تیرے سامنے کہاں ہوگی۔ برادرم چے کند، میرا بھائی کیا کرے گا۔ بیرو رود، باہر جائے گا۔ روپیہ بگیرد، روپیہ پکڑے گا۔ آرد گندم بیارد، گندم کا آٹا لائے گا۔ خط نویسد، خط لکھے گا۔ سبق خود آموزد، اپنا سبق سیکھے گا۔ محمود پیش شما نشینت، یا کتاب خود ببیند، محمود تمہارے سامنے بیٹھے گا یا اپنی کتاب دیکھے گا۔ اگر محمود و باغ رسد، اگر محمود باغ میں جائے گا۔ میوہ تازہ یابت، تازہ میوہ پائے گا۔ ہر کس را باید کے نماز کند، و پس از نماز وعظ بشنود، ہر شخص کو چاہیے، وہ جو یابت باید کا معنی کہ جگانا، ٹھیک ہے نا؟ باید کا معنی کہ جگانا، یعنی چاہنا، یعنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟
ہر شخص کو چاہیے کہ نماز ادا کرے، اور نماز کے بعد، اب دیکھو یہاں پر از کا معنی کے بعد ہو رہا ہے، یہ یاد رکھ لیے گا، واپس اد نماز بعد شنود، اور نماز کے بعد واز سنے، نصیحت سنے، کیوں این بود ہم بود، جب یہ ہے وہ بھی ہوگا، بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا کہ بھئی جب یہ ہے تو وہ بھی ہوگا، این فکراچے معنی دارد، یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے، اگر حامد دانت بگوید، اگر حامد جانتا، اگر حامد جانے گا تو کہے گا، وہ ہر چی خواہد و خوانت، جو چاہے گا پڑھے گا، کتابش بکے دہد، اس کی کتاب کس کو دے گا، اگر محمود آید، اگر محمود آئے گا، برسپم سوار شبد، میرے گھوڑے پر سوار ہوگا، مرد باید از یاد خدا غافل نہ ماند، مرد کو چاہیے کہ خدا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی احمد اچھا، خوانت کا معنی پڑھتا ہے یا پڑھے گا، خوانند کا معنی ہے پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، خوانی معنی پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو، خوانے معنی پڑھتے ہو یا پڑھو گے تم، خوانم معنی پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا میں، خوانے معنی پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے ہم۔ احمد کلام اللہ بخواند، احمد اللہ کا کتاب پڑھتا ہے، اکنو ہما طفلان نماز بخوانند، اب سارے بچے نماز پڑھیں گے، ما خط شما و خوانم، ہم تمہارا خط پڑھتے ہیں، ہم تمہارا خط پڑھیں مطلب یہ کوئی اجازت لینا چاہتے ہیں، ہم تمہارا خط پڑھیں، بخوانید وہ کہہ رہا ہے پڑھو، اگر یہ کتاب را بخوانی سعادت حاصل کنی، اگر اس کتاب کو پڑھے گا تو نیک بختی حاصل کرے گا تو، منچ خوانم میں کیا پڑھوں، در حدیث است حدیث میں ہے، اگر 5 وقت نماز کنے زکوٰۃ مال دہید، اگر 5 وقت کی نماز ادا کرو گے مال کی زکوٰۃ دو گے، روزہ ماہ رمضان دارید، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو گے، زیارت خانہ کعبہ کنید، کعبے کے گھر کی زیارت کرو گے، داخل بہشت شوید، بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمودہ است، مالے کے، مالے مانے وہ مال کے، زکوٰۃ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، درا خیر نباشت، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی، وہ مال کہ جس کی زکوٰۃ، ویسے ہی وہ مال کہ اس کی زکوٰۃ نا، تو یوں کا معنی کریں گے، وہ مال کہ جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے اس میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی۔ جی عثمان بھائی۔ صحیح، نہیں ہاں، سمجھ میں آ رہی۔ تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو ریکارڈنگ میں آپ کی طرف یہ بھیج دوں گا، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فالو کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو صرف صغیر ہے ہماری، اس میں بھی ہم چلتے ہیں، ذرا صرف صغیر کا آج ہم نے سبق نہیں لیا، یہ فعل جہد معلوم ہے نا، یہ فعل جہد مجہول تھا، اب ہم صرف کبیر معلوم پڑھیں گے، صرف کبیر فعل نفی معلوم، یہ وہی فعل مضارع ہے، یہ کیا ہے، یہ وہی فعل مضارع ہے، یضرب شروع میں لگا دو تو لا یضرب بن جائے گا، لا بن جائے، لا شروع میں لگا دے گو، فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا، فعل نفی، پھر صرف قدر فعل نفی معلوم بن جائے گی، جیسا دیکھو یضربو مانے مارتا ہے، یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان یضربنا، تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا، اضربو نضربو، تو یوں آپ پڑھ سکتے ہیں، لا یضربو لا یضربان لا یضربون، لا تضربو لا تضربان لا یضربنا، لا تضربو لا تضربان لا تضربون، لا تضربین لا تضربان لا تضربنا، لا اضربو لا نضربو۔ جی عثمان بھائی۔ جی سمجھ میں آ گیا۔ ہاں، لا يضرب لا يضربن لا يضرب لا يضربان لا يضربون لا تضربوا لا تضربان لا يضربن لا تضربوا لا تضربان لا تضربون لا تضربين لا تضربان لا لا تضرب، تضربن لا اضرب لا نضرب۔ ٹھیک ہو گیا، جی جی اور صرف کبیر فعل مضارع مجہول یہ بھی یہ بن جائے گا، وہی لا یضرب لا یضربان ہے، تو یہ دو کافی نہیں ہے، جی، میں یہی کر لوں ابھی، صرف کبیر یہ اچھا صرف فعل، کبیر فعل نفی معلوم، جی جی، نفی معلوم پھر نفی مجہول۔ چلے چلے ٹھیک، پھر نفی مجہول بعد میں، جی جی، ہاں، تو ابھی آپ کا ہوم ورک کیا رہا؟ یہ یاد کرنا ہے، صرف کبیر فعل نفی معلوم جی اس ہاں، میں، اور اس کے بعد پھر وہ ہے فارسی میں وہ ہے یہ آپ فارسی میں فعل آپ نے مضارع۔ ہیلپنگ ورب یاد کرنے ہیں، یعنی نشانیاں یاد کرنی ہیں،
فعل ماضی قریب معلوم کی، فعل ماضی قریب مجہول کی، بعید معلوم کی، بعید مجہول میں نے آپ کو پڑھایا ہے نا؟ اور غالباً جی پڑھا ہے آپ نے۔ ہاں، تو جو مجہول ہیں نا، معلومات اور مجہولات جو ہیں نا، ان کے آپ نے ہیلپنگ ورب ایک ہیلپنگ ورب آپ نے یاد کرنے ہیں، وہ کل آپ سے پوچھے جائیں گے۔ یہ فعل مضارع کی آپ بات کریں، فعل مضارع معلوم جو ہے، کون سا؟ نہیں یہ نہیں، فعل، میں یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ہیلپنگ ورب ہے نا، اس کے کیا کہتے ہیں، فعل ماضی قریب کس طرح بنتی ہے، میں فارسی کی بات کر رہا ہوں۔ جی 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 فعل ماضی قریب معلوم کس طرح بنتی ہے، اس کا ہیلپنگ ورب کیا ہے، یعنی اس کی نشانی کیا ہے۔ فعل ماضی بعید معلوم کس طرح بنتی ہے، اس کی کیا نشانی ہے۔ فعل ماضی استمراری معلوم کس طرح بنتی ہے، اس کی کیا نشانی ہے۔ فعل ماضی احتمالی معلوم کی کیا نشانی ہے، کس طرح بنتی ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ جی جی بالکل۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے ان کو جو ہے نا اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ معاملہ سیٹ بیٹھے گا۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اس کی جو ہیلپنگ ورب ہے اس کو یاد کرنا ہے، اور مزید اللہ کرے انشاءاللہ